تو میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں، گالی گلوچ اور فتنہ فساد میں برباد کریں. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، میں نے ابھی اور زیادہ کرنا ہے. آپ جیسے افراد کے لیے ہم نے گرین بسز کے اندر اسپیشل جو ہے وہ فیسلٹیز رکھی ہیں. ہر گرین بس کے اندر ویل چیئر ہے، ہر گرین بس کے اندر ریمپ ہے. اگر کوئی اسپیشل فرق دیکھتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں، ریمپ کھلتا ہے، اس کی ویل چیئر چڑھتی اوپر. اسی طرح آپ کے تمام سکولز کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں، اسپیشل ریمپس ہیں، اسپیشل فیسلٹیز ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. ثانیہ، ایک دفعہ پھر آپ کو شاباش. اور ہم پاکستان کا پہلا سرکاری اسکول اب کمپلیشن کے قریب ہے، لاہور میں بن رہا ہے. اور اس کے جب ہم نے داخلے کھولے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح داخلوں کے لیے لائن لگ گئی، اور بہت پیشنٹس، بچوں، والدین وہ تھے جو پے نہیں کر سکتے تھے. 100% فری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو پے نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے آپ وہ اسکول جا کے دیکھیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں شاید اس طرح کی لیٹسٹ سہولیات اور ٹیکنالوجی والا اسکول شاید دنیا میں کہیں ہو سرکاری سرپرستی میں. اور اس کے لیے میں نے دبئی سے ایک ایکسپرٹ جو آٹزم میں ایکسپرٹ ہے، میں نے اس کو بلایا. وہ پاکستانی بچی ہے، اتنا کمال کام کر رہی ہے، اور وہ دوڑتی آئی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. اس کو میں نے وہاں اپوائنٹ کیا ہے. اور وہ جو آٹسٹک بچے ہیں ان کے لیے وہ اسکول کسی نعمت سے، کسی جنت سے کم نہیں ہے، جو ان کی جو ضروریات ہیں ان پر کام کرے گا اور ان کو ایک نارمل زندگی پرووائڈ کرنے میں جو بھی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور مجھے اور میری پوری حکومت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم دن رات آپ کے کام آ سکیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، آپ کی خدمت کر سکیں. آپ ہماری ذمہ داری ہیں. پنجاب کا جو بھی شہری ہے، چاہے وہ جس کسی فیلڈ سے، شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. لیا، بھکر، اور جو نارتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے سینٹرز آف ایکسلنس، جہاں پہ ہزاروں بچے، ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں پہ پنجاب کی حکومت کو، آپ کی اسٹیٹ کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے. آپ کی ماؤں کی فکر ہے، آپ کے والدین کی فکر ہے، آپ کی اولاد کی فکر ہے، آپ کے بیٹوں کی فکر ہے، آپ کی بیٹیوں کی فکر ہے، آپ کے گھروں کی فکر ہے، آپ کے سڑکوں کی فکر ہے، آپ کی صفائی کی فکر ہے، آپ کے علاج کی فکر ہے، آپ کی تعلیم کی فکر ہے، آپ کی کھیتی باڑی کی فکر ہے، آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے، آپ کی روٹی کی، آپ کے آٹے کی، آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے، مجھے اس کی فکر ہے. ورنہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت، حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، تو اس سے بڑی ذمہ داری، کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور آج جس طرح کا اسکول میں جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں،
جو اسکول میل پروگرام 303 انسٹیٹیوشنز میں اسپیشل افراد کے ہم نے، جس میں میرے پاس 45,000 سے زیادہ اسپیشل بچے ہیں ماشاءاللہ، اس کے اندر ہم نے ان 45,000 بچوں کے لیے پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے اسکول میل پروگرام لیا، جس میں ہم ایک فورٹیفائڈ انریچڈ دودھ کا ایک پیکٹ بچوں کو روز دیتے ہیں، اور چند بسکٹس دیتے ہیں جو کہ وہ بھی انریچڈ ہیں، فورٹیفائڈ ہیں، نیوٹریشس سے، غذائیت سے بھرپور ہیں۔ تو میں نے آج دیکھا، میں نے پی کے بھی دیکھا، ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے بسکٹس کھا کے بھی دیکھے، بہت اچھا ذائقہ ہے۔ تو جتنے بچے جس طرح وہ دودھ پی رہے تھے اور جس طرح وہ بسکٹس کھا رہے تھے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے والدین کی جانب سے کہ اس میل کی وجہ سے جو سکولز میں انرولمنٹ ہے اسپیشل بچوں کی وہ بڑھی ہے۔ تو میں وہ پنجاب چاہتی ہوں، اور جس پہ میں کام کر رہی ہوں، کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں داخل کراؤ، تاکہ حکومت آپ کے تمام سہولیات مہیا کریں جو اس کی بہتر زندگی کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں۔ اور میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام سینٹرز میں ایسے لگتا ہے میں یورپ کے کسی اسکول میں آ گئی ہوں، اور وہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے۔ بچے کھیل رہے تھے، بچے ایکسرسائز کر رہے تھے، بچے سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، انگلش پڑھ رہے تھے، اردو پڑھ رہے تھے، میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے کچھ بچوں کو ڈیسیملز پڑھتے دیکھا، ٹیبلز پڑھتے دیکھا، جو بچے دیکھ نہیں سکتے، ویژولی امپیئرڈ ہیں، میں نے ان بچوں کو بریل بک سے پڑھتے دیکھا، لکھنا سیکھتے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے۔ مجھے آج آپ کہیں کسی بھی عام انسان کو کہ بریل بک سے پڑھ کے دکھائیں یا لکھ کے دکھائیں اسٹینسلز کی مدد سے، I would not be able to do it۔ آپ دیکھو یہ بچے کتنے بلیسڈ ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر۔ اسی طرح انہوں نے ڈویژن سیکھی، ملٹیپلیکیشن سیکھی، ایڈیشن سیکھی، ٹیبل سیکھے، ڈیسیمل سیکھے، اور تو اور جب ہم نے اسمارٹ کلاس رومز بنائے ہیں، بچے اسمارٹ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کو آپریٹ کر رہے تھے، اور کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، اور مجھے پتا چلا کہ پی آئی ٹی بی نے ان 8 بچوں کو جابز بھی دے دی ہیں۔ اب وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہیں ہے۔ اور ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اور سی سی ٹی وی مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں، سی سی ٹی وی مانیٹرڈ سکولز ہیں، سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی، تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے، کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے، یا اس کو کوئی جو ایک گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو ہیرس نہ کرے۔ تو ہم نے پوری ان کی حفاظت کی، ان کی پروٹیکشن کی، ان کی سیفٹی کی، ان کی سیکیورٹی کے لیے سب سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بسز ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہر سکول کو ہم وہ بس دیں گے۔ بہت ساری 60 کے قریب بسز آ چکی ہیں، باقی بھی آ جائیں گی، اور تمام کلاس رومز تمام ان کے جو لرننگ سینٹرز ہیں تمام سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہیں، اور ایک آپریشن روم میں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کہ کسی بچے کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ یہ قدر ہے ہمیں اپنے اسپیشل افراد کی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاس رومز بنے ہیں، اس میں جو ان کا فرنیچر ہے، وہ فرنیچر ان کا جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا گیا ہے۔ جو ان کے ریسٹ رومز ہیں، باتھ رومز ہیں، وہ ان کی ضروریات کے مطابق وہ بنایا گیا ہے، تاکہ وہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو کیٹر کرے۔ اسی طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں، میں نے ایک بہت ایموشنل منظر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا، اس کو ایک ویژولی امپیئرڈ استاد ان بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو جب انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ کتنا تھرائیو کرتے ہیں، کتنی ترقی کرتے ہیں، ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے بلکہ الٹا ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم
تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں. ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈیلیور ہوگا, تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے, تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے, ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے, ان کا اور خرچہ ہے, کچن کے خرچے ہیں, علاج کے خرچے ہیں, ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں. تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی, 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا, سرجریز ہوئیں. اور کس کس چیز کا علاج ہوا؟ کسی کی ہیڈ سرجری ہوئی, کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا, کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی, کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی, ریکنسٹرکٹیو سرجری, تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا آنکھوں میں موتیا تھا, کیٹریکٹ تھا, اس کی سرجری ہوئی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں.